نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے محموز کے جو ہے وہ وجوبی قانون ہو چکے تھے. 3 قانون میں نے آپ کے سامنے بیان کرے تھے اور میں نے کہا تھا کہ 20 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ محموز کے قوانین سمجھاؤں گا بھی، بیان بھی کروں گا اور تھوڑا بہت اس کا اجرا بھی کرا دوں گا. صحیح. تو 3 قانون ہمارے گزر گئے، تو ان کا تھوڑا بہت اجرا بھی ہمارا ہو چکا تھا. اب یہ ہمارے سامنے جوازی قانون ہے محموز کے. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ محموز کے وجوبی قانون جب ہوگا جب 2 حمزہ جمع ہو. صحیح ہے. اور محموز کا جوازی قانون جب ہوگا جب 1 حمزہ آئے. وجوبی قانون جب ہوگا جب 2 حمزہ ہوں. جوازی قانون جب ہوگا جب 1 حمزہ آئے. صحیح. تو محموز کے ہیں جوازی قانون، مطلب حمزہ آئے گا خالی 1، 2 حمزے جمع نہیں ہوں گے. صحیح ہے. 2 حمزے جمع ہو تو وجوبی قانون، 1 حمزہ جمع ہو تو جوازی قانون. صحیح ہے. 1 حمزہ آیا تو جوازی قانون. کل قانون ہے 4. جوازی قانون نا کل قانون ہے 4. نمبر 1 حمزہ ہو اور وہ حمزہ ساکن ہو. صحیح. حمزہ آئے اور وہ حمزہ ساکن ہو. دوسرا قانون حمزہ ہو اور وہ حمزہ مفتوح ہو. صحیح. تیسرا قانون حمزہ ہو اور وہ حمزہ متحرک ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی سی بھی حرکت ہو، ادھر خالی مفتوح ہو. چوتھا قانون بالکل یہی ہے، حمزہ آئے، زبر آئے، زیر آئے اور پیش آئے. یہ 4 قانون آپ کے سامنے آئیں گے، یعنی کہ حمزہ آپ کے سامنے ان صورتوں کے اندر آ سکتے ہیں. حمزہ ساکن آئے گا پھر ادھر کا قانون آئے گا. حمزہ متحرک مفتوح آئے گا پھر ادھر کا قانون آئے گا. حمزہ متحرک آئیں گے تو پھر ادھر کے قانون آئیں گے. یہ 2 میں سے ایک قانون لگے گا. ابھی میں قانون مکمل کرتا ہوں پھر آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. تو حمزہ ساکن ہو اور ما قبل کوئی سا بھی حرف ہو، وہ حرف متحرک ہو، خواہ وہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، کچھ بھی اس حرف کے اوپر حرکت ہو، حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے. اگر ما قبل حرف کے اوپر پیش ہو تو حمزہ کو واو سے بدلیں گے. ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کو الف سے بدلیں گے. ما قبل حرف کے اوپر زیر ہے تو حمزہ کو یا سے بدلیں گے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ رأسن، رأسن حمزہ ساکن ہے، ما قبل فتحہ ہے. حمزہ ساکن ہے، ما قبل فتحہ آ گیا. صحیح ہے. حمزہ ساکن ما قبل فتح، حمزہ کو ہم نے بدل دیا الف سے، کیا ہو جائے گا؟ راسن. صحیح. دوسری مثال بؤسن، بؤسن حمزہ ساکن ہے، ما قبل ضمہ ہے، حمزہ کو واو سے بدل لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ بوسن. 2 مثالیں ہو گئیں. تیسری مثال حمزہ ساکن ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے، زیبن، حمزہ کو یا سے بدلیں گے، کیا ہو جائے گا؟ زیبن. سمجھ میں آ گیا؟ حمزہ ساکن ما قبل کوئی سی بھی حرکت ہو، حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. اس کو راسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور راسن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جوازی قانون کی بات چل رہی ہے. ایک قانون ہو گیا ہمارا. دوسرا قانون ہے حمزہ مفتوح ہو، ما قبل فتحہ ہو یا ما قبل ضمہ ہو یا ما قبل فتحہ کسرہ ہو. صحیح. حمزہ مفتوح ہو، ما قبل ضمہ ہو یا ما قبل کسرہ ہو، حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے. اس کے اندر فتحہ نہیں ہے، اس میں تینوں حرکتیں ہیں نا، اس میں خالی فتحہ نہیں ہے. اس کے اندر ضمہ ہے اور کسرہ ہے. قانون کیا ہے؟ حمزہ مفتوح ہو اور ما قبل ضمہ ہو یا کسرہ ہو، حمزہ کو یہی کام کریں گے، حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے. مثال کے طور پہ جوانن سے جوانن. جوانن حمزہ مفتوح تھا، ما قبل ضمہ تھا، حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیا. دوسرا میارن سے میارن سے میارن. سمجھ گئے؟
چلو سر یہ دو مثالیں صحیح ہیں. راسن ہو گیا, ایک قانون یہ ہو گیا آپ کا, ایک قانون یہ ہو گیا. ادھر تھوڑا آ جاؤ, قانون تقریباً یہ آپ کو دو لگنے ہیں ورنہ دراصل ایک ہی قانون ہے. حمزہ متحرک ہو اگر ما قبل کوئی عام ساکن ہو, صحیح ہے, اگر ما قبل کوئی عام ساکن ہو, ادھر آئے گا ما قبل عام ساکن. میں بھی سمجھاتا ہوں عام ساکن کیا ہوتا ہے. اور ادھر آئے گا خاص ساکن. خاص ساکن کیا ہے؟ حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے واو مدہ ہو ایک, یا مدہ ہو, واو مدہ زائدہ, صحیح, یا مدہ زائدہ, یا یائے تصغیر ہو. تین چیزیں, واو مدہ زائدہ, یا مدہ زائدہ, یا تصغیر. ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ نام سنا ہو لیکن مجھے امید نہیں کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوگا. واو مدہ کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو اسے کہتے ہیں واو مدہ. یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو اسے کہتے ہیں یا مدہ. صحیح ہے. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ما قبل ضمہ, یا مدہ یا ساکن ما قبل کسرہ. یہ جو زائدہ ہے نا, زائدہ, یہ ہم پڑھتے ہیں نا حروف اصلی, حروف زائد. حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں آئے وہ حروف اصلی ہے. اور حروف زائد جو فاعل لام کلمے کے مقابلے کے اندر نہ آئے وہ ہو گیا حروف زائد. تو زائدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ واو مدہ جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہیں آ رہا وہ واو مدہ زائدہ ہے. وہ یا مدہ جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہیں آ رہا وہ مدہ یا مدہ زائدہ ہے. صحیح ہے. اور یا تصغیر کتاب کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یا جو کسی اسم کے چھوٹے ہونے کو بتائے. مثال کے طور پہ رجل مرد, رجیل چھوٹا آدمی. اسی طرح اس کے وزن خاص وزن ہوتے ہیں. وزن کیا ہوتا ہے؟ فعیل, 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 فعیل اور فعیل, فعیل. اس وزن کے اوپر جو یا آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا مدہ. صحیح ہے. تو واو مدہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو, واو مدہ زائدہ, یا مدہ زائدہ بھی سمجھ میں آ گیا, اور یا تصغیر جو ان وزن کے اوپر آئے, صحیح ہے, اسے کہتے ہیں یا تصغیر. تو حمزہ سے پہلے یہ میں مٹا دیتا ہوں کیونکہ ہمارا قانون کا اتنا قریبی اس کا رشتہ نہیں ہے نا, آپ کنفیوز نہ ہو جاؤ, بس سمجھ لو, ذہن میں بٹھا لو. حمزہ متحرک ہو اور ما قبل یہ تین ساکن ہو. صحیح, حمزہ متحرک ہو اور ما قبل ان تین ساکنوں میں سے کوئی ایک ساکن ہو تو حمزہ کو ما قبل حرف سے بدل دیں گے اور پھر دونوں کو ادغام کر دیں گے. حمزہ کو ما قبل حرف سے بدل دیں گے اور دونوں کو ادغام کر دیں گے. مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پہ خطیئتن, خطیئتن. دیکھو حمزہ متحرک ہے, یہ آپ کا حمزہ متحرک آ گیا. ما قبل یا مدہ زائدہ ہے. صحیح ہے, حمزہ متحرک ہے اور ما قبل یا مدہ زائدہ ہے. حمزہ کو ما قبل حرف سے بدل دیں گے, یعنی کہ حمزہ کو یا بنا لیں گے, پھر یا کو یا میں آپس میں ادغام کر دیں گے. پہلے حمزہ کو یا بنائیں گے اور پھر یا کو یا میں ادغام کر دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ خطیئتن, خطیئتن. صحیح ہے. دوسری مثال لے لو, ادھر جگہ نہیں, ادھر دیکھ لو. مقروءۃن, مقروءۃن. صحیح ہے. حمزہ متحرک تھا, ما قبل کیا آیا؟ واو مدہ زائدہ. حمزہ کو واو بنائیں گے اور واو کو واو میں ادغام کر دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ مقروءۃن, مقروءۃن. صحیح. اسی طرح تیسری مثال لے لو, ایسے سمجھ لو, افیئسن, افیئسن. ابھی لکھ لیتا ہوں یار, میں ادھر ہی لکھ لیتا ہوں. ہاں, افیئسن. حمزہ مکسور تھا, حمزہ متحرک تھا, ما قبل یا مدہ زائدہ تھا. حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے
حمزہ کو ماقبل حرف سے بدل دیں گے، یا بنا دیں گے، پھر یا کو یا میں آپس میں ادغام کر دیں گے، کیا ہو جائے گا اوفیسن، اوفیسن، سمجھ گئے؟ اچھا یہ جو ہے نا کہ یہ آیت تصغیر کی مثال ہے، معذرت یہ آیت تصغیر کی مثال ہے، صحیح؟ فعیلن، میں نے کہا تھا نا تصغیر جو ہے وہ فعیلن، فعیلن اور فعیلن کے وزن کے اوپر آتا ہے، یہ کس کے وزن کے اوپر ہے؟ فعیلن کے وزن کے اوپر ہے، یہ آیت تصغیر کی مثال ہے، یا مدہ کی مثال بھی ہو گئی، واو مدہ کی مثال بھی ہو گئی، یہ آیت تصغیر کی مثال بھی ہو گئی، صحیح؟ دو تین قانون ہو گئے۔ اب دیکھو قانون یہی ہے، ادھر تھا حمزہ متحرک اور ما قبل ان تین ساکنوں میں سے کوئی ایک ساکن ہو، صحیح ہے؟ ادھر ہے حمزہ متحرک و ما قبل ان تین ساکنوں کے علاوہ کوئی سا بھی ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو لیکن یہ تین نہ ہو، اگر یہ تین ساکن ہوں گے تو یہ اعلیٰ قانون لگے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ساکن ہوگا تو پھر یہ اعلیٰ قانون لگے گا۔ اس قانون میں کیا ہے؟ اس قانون میں یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوگی، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور حمزہ کو گرا دیں گے، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور حمزہ کو گرا دیں گے۔ مثال سے سمجھو، یس الو، یس الو، حمزہ متحرک ہے، یہ حمزہ متحرک آ گیا، ما قبل عام ساکن ہے، ان تین ساکنوں میں سے کوئی ساکن نہیں ہے، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور حمزہ کو گرا دیں گے، یہ میں نے حمزہ کی حرکت نقل کری اور ما قبل ساکن کو دے دی، صحیح ہے؟ یہ میں نے ما قبل ساکن کو دے دی اور حمزہ کو میں نے گرا دیا، کیا ہو جائے گا؟ یسلو، یس الو سے یسلو، صحیح؟ تو یہ آپ کے سامنے چار قانون آ گئے، ایک مرتبہ دوبارہ ذہن نشین کر لو، حمزہ ساکن و ما قبل متحرک کو کوئی سا بھی لفظ ہو، حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے، ایک قانون ہو گیا۔ دوسرا قانون، حمزہ مفتوح ہو، ما قبل ضمہ ہو یا کسرہ ہو، حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے، دو قانون ہو گئے۔ حمزہ متحرک ہو، اگر ما قبل یا تصغیر یا یا مدہ زائدہ یا واو مدہ زائدہ ہو تو حمزہ کو ما قبل حرف سے بدل کر دونوں کو آپس میں ادغام کر دیں گے، اور اگر ما قبل کوئی عام ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نکل کر ما قبل کو دے کر حمزہ کو گلا دیں گے۔ اس قانون کا نام یہ ہے کہ رأسن بوسن زیبن کا قانون، اس قانون کا نام یہ ہے جوان میارن کا قانون، اس قانون کا نام یہ ہے خطیۃ مقروۃ کا قانون، خطیۃ مقروۃ کا قانون، اس قانون کا نام یہ ہے کہ یسالو کا قانون، صحیح ہے؟ یہ آپ کے سامنے ان قانون کے نام بھی آ گئے، اور میرے خیال میں جو میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ معمول سے قوانین پورے سمجھا بھی دوں گا اور یاد بھی کرا دوں گا، تو یاد کرنا ان کو بہت آسان ہے نا۔ آپ کے سامنے میں نے تقریباً کتنے 4 ایک قانون رکھے اور کل 3 قانون رکھے تھے، کل کتنے قانون ہو گئے آپ کے سامنے؟ 4 3 7 قانون، محموس کے 7 قوانین آپ کے سامنے ہو گئے۔ ہر قانون کی صورت الگ الگ ہے، ہر قانون کی صورت الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ وجوبی قانون کے اندر 2 حمزہ آتے ہیں، وجوبی قانون میں 2 حمزہ آتے ہیں، تو 2 حمزہ کے اندر دیکھو 2 حمزہ جمع ہو دوسرا ساکن ہو تو یہ قانون ہو گیا آمنہ والا، 2 حمزہ جمع ہو کوئی مکسور نہ ہو یہ قانون ہو گیا اوادموں کا قانون، 2 حمزہ جمع ہو کوئی مکسور ہو یہ قانون ہو گیا جائن کا قانون، صحیح ہے؟ 3 قانون وجوبی قانون ہو گئے۔ اسی طرح ایک حمزہ ساکن ہو، ساکن حمزہ کے اوپر کون سا قانون لگے گا؟ راسن بوسن زیبن، راسن بوسن زیبن۔ دوسرا کیا ہے؟ ایک حمزہ ہو وہ مفتوح ہو، اس کے اوپر قانون لگے گا جوانن میارن، جوانن میارن، صحیح ہے؟ ایک حمزہ متحرک ہو ما قبل خاص ساکن ہو، واو مدہ یا مدہ یا تصغیر یہ والا ساکن ہو، قانون لگے گا خطیۃ مقروۃ کا قانون۔ ایک حمزہ متحرک ہو ما قبل عام ساکن ہو، اس کے اوپر قانون لگے گا یسلو کا قانون۔ سب کی صورتیں حمزہ کی الگ الگ ہیں، حمزہ اس صورت میں آئے تو یہ قانون ہے، 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 بھائی یہ قانون ہے، صحیح ہے؟ کرنا کا اس کے اندر ما قبل حرف کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے، اس کے اندر واو سے بدل دیں گے، اس کے اندر دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، اس کے اندر بھی ہم ما قبل حرف کی مطابق حرف علت سے بدل دیں گے، اس کے اندر بھی حمزہ کو ما قبل حرف کی مطابق حرف علت سے بدل دیں گے، اس کے اندر حمزہ کو ما قبل حرف سے بدل دیں گے پھر ادغام کر دیں گے، اس کے اندر حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیکھ حمزہ کو گرا دیں گے،
یہ آپ کے سامنے کل 4 3 7 قانون ماموس کے آئے گا، اور ہمارے ماموس کے قوانین مکمل ہو گئے. صحیح ہے. بس یہ کہ اللہ رب العزت آپ کو یاد رکھنے کی اور مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ماموس کے تھوڑے صیغے آئیں گے، اس کی ویڈیو آئیں گی، تو پھر آپ وہ دیکھیے گا. صحیح انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.